موضوع الدرس کی عظمت کتاب اللہ سورۃ المزمل تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا هو فاتخذه وکیلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں، جیسا کہ سابقہ درس میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، المزمل سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا قیام اللیل کا، تو اس کی صورتیں یہ تھیں کہ یا تو ایک حصہ رات کا آرام کریں اور 2 حصے تلاوت کریں، یا آدھا حصہ آرام کریں اور آدھا حصہ جو ہے وہ قیام اللیل میں صرف کریں، یا 2 حصے جو ہیں وہ قیام اللیل میں صرف کریں اور صرف ایک حصہ جو ہے وہ آرام کریں۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے رعایت فرما دی اپنے بندوں پہ کہ اب اجازت ہو گئی کہ جتنا اللہ توفیق دے اتنا ہی آپ ادا کر دیں، یعنی کسی اور یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ ابتدا کے اندر جو ہے وہ تہجد جو ہے واجب تھی اللہ کے نبی پاک پر بھی اور امت پہ بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب صلاۃ خمس کا حکم آ گیا، 5 نمازیں فرض ہو گئی، تو اب یہ نفل ہو گئی، جو ادا کرے گا بہت بڑا اجر ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے، لیکن اگر یقین نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی اور سونے سے پہلے بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا۔ افضل وقت جو ہے وہ آخر رات کا ہوتا ہے، جب اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں جس کی حاجات پوری کروں۔ اور تہجد میں افضل یہ ہے کہ 4 رکعات پڑھی جائیں اور 8 رکعات تہجد پڑھی جائے، لیکن اگر 2 رکعات پڑھی جائے وہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی کو صرف 2 رکعات پڑھنے کا موقع ملا ہے پھر بھی پڑھ لے تاکہ تہجد والوں میں شمار ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تہجد اتنا محبوب تھی، آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، صرف لیلۃ المزدلفہ میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی۔ تو یہ الحمدللہ یہ سبق جو ہے ہم نے پڑھ لیا۔ اب اللہ نے دوسرا حکم دیا اپنے نبی پاک، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ۔
یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کے کئی نام اللہ نے ذکر فرمائے. ایک تو اس کا نام قرآن ہے، جیسے یہاں آیا ورتل القرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو اس کا ایک نام یاد رکھے ہے قرآن، اور دوسرا نام اس کا ہے فرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو فرقان بھی اس کا نام ہے. اسی طرح اس کا نام جو ہے وہ الکتاب بھی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو الکتاب سے مراد بھی قرآن ہے. اسی طرح قرآن کے ناموں میں الذکر بھی آیا ہے کہ الذکر سے مراد بھی قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اس کا نام الذکر بھی آیا ہے. اور اسی طرح اس کا نام تنزیل بھی آیا ہے. انہ لتنزیل من رب العالمین. اور کہیں فرمایا تنزیل من حکیم حمید. تو اللہ نے قرآن کے کئی اسماء ہیں. قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے سمجھیں. اس کا مادہ جو ہے وہ ہے قرأ یقرأ، یعنی پڑھنا. تو قرآن کا مادہ یہ ہے کہ پڑھنا، یعنی مقروء، ایسا قرآن جو سب سے زیادہ پڑھا گیا اور پڑھا جائے گا قیامت تک. اس لیے اس کا نام ہی قرآن ہو گیا. دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنا پڑھی جاتی ہو. دنیا میں یعنی جب سے اللہ نے دنیا پیدا فرمائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ وید، نہ اور دنیا کی کتابیں جو جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے ماشاء اللہ. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا رمضان المبارک میں ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر جگہ میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب تلاوت قرآن میں مشغول ہیں. تو اس لیے اس کا نام قرآن بھی ہے. اچھا، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں، سمجھ لیں کہ القرآن ان ھذا القرآن الف لام کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں معرف بالالف اللام. یہ پورے قرآن میں تقریباً 58 جگہ پہ آیا ہے. یاد رکھو القرآن یعنی الف لام کے ساتھ 98 جگہ پہ آیا. اور الف لام کے بغیر قرآن صرف 10 مقامات پہ آیا ہے. یہ یاد رکھنے کہ لفظ القرآن جو ہے الف لام کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں معرف باللام. الف القرآن یہ تو آیا ہے 58 جگہ پہ، اور صرف الف لام کے بغیر قرآنن قرأناہ تو وہ آیا ہے 10 مقامات. اور اس کو فرقان بھی اللہ نے فرمایا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور اللہ نے یوم بدر کو، جب بدر کی جنگ ہوئی، اس کو بھی فرمایا یوم الفرقان. وہ بھی یوم الفرقان ہے. تو فرقان کا معنی الفارق بین الحق والباطل، کہ قرآن وہ ہے جو حق اور باطل کو الگ کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے. تو اس لیے قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لکھا ہوا بھی ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ.
بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور کہیں فرمایا بأیدی سفرۃ کرام بررہ، اور کسی جگہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ تو قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ لکھا گیا ہے، اور سب سے پہلے تو اس کو اللہ نے لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا، لکھا گیا اور محفوظ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو لوح محفوظ سے اتارا۔ آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزہ، وہاں قرآن رکھا گیا، اسی کا ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو انزلناہ یاد رکھو، جہاں انزلنا لفظ الف لام کے ساتھ ہوگا مانا پورا قرآن کا، اور کہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وہاں ہمارا تھوڑا تھوڑا قرآن ہوتا۔ تو لوح محفوظ سے تو پورا قرآن اتارا گیا، آسمان دنیا میں اور بیت العزت میں رکھا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید لے کے آئے، اور مختلف مقامات پہ، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی بدر میں، کبھی حدیبیہ میں، کبھی تبوک میں، مختلف مقام پہ اللہ کا قرآن جو ہے نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال جبریل آتے رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جبریل قرآن لے کر میرے مدنی کے پاس 26,000 دفعہ اترا، یہ مقام کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ اب اسی لیے ایک صحیح حدیث میں ہے، ایک دن میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل تم بڑی دیر کر دیتے ہو آنے میں، وَكُنَّا نَشْتَاقُ إِلَيْكَ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ تم آؤ، تمہارے ساتھ ملاقات ہو۔ تو حضرت جبریل نے کہا وَأَنَا أَشْوَقُ مِنْكَ يَا رسول اللہ، حضور آپ کی زیارت کا تو مجھے آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر ہم اتر ہی نہیں سکتے، جب تک اللہ حکم نہ دے کیسے ہیں؟ ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے دیدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کو پہلے لوح محفوظ میں رکھا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، آسمان دنیا سے جبریل لے کر مختلف اوقات میں، اور اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان پر نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ تو اللہ کے قرآن کو لے کے اترنے والا کون ہے؟ روح الامین۔ روح الامین یہ لقب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ اور اللہ نے پھر قرآن لوح محفوظ، آسمان دنیا، اور جب زمین پہ آیا تو کہاں اتارا؟ علی قلبک، میرا مدنی میں نے اپنا کلام تیرے دل پہ اتارا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا میں اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں، مشہور تو 4 کتابیں ہیں نا، لیکن اللہ نے 127 کتابیں اتاری ہیں۔ مشہور ان میں جو ہیں وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں، یہ مشہور ہیں، ورنہ تو کتابیں تو کئی اتری۔ صحائف ابراہیم ہیں، صحائف موسیٰ علیہ السلام ہیں،
اور ہر چیز میں یاد رکھیں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. بعض حکمتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں، بعض نہیں سمجھ سکتے. اب دیکھیں نا، کتابیں 123 یا 127 ہیں. شہرت کتنی کتابوں کو ملی؟ 4. تورات، زبور، انجیل، قرآن. اچھا، اللہ کے فرشتے کتنا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا ھو. میرا بدنی، اللہ کے لشکر کا کسی کو پتہ نہیں ماں سوا اللہ. لیکن مشہور کتنا فرشتے ہیں؟ 4. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. یعنی اللہ کے فرشتے کتنا ہے؟ اللہ عالم. لیکن شہرت کن کو ملی؟ 4. اچھا، حضور کے صحابہ کتنا ہے؟ لاکھوں ہیں. صرف حجۃ الوداع میں 1,24,000 تو حج کے موقع پر تھا. وہ سارے تو نہیں آئے تھے نا حج میں. یعنی لاکھوں صحابہ ہیں. لیکن شہرت کتنوں کو ملی؟ 4. ابو بکر، عمر، عثمان، علی. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ لاکھوں صحابہ ہیں لیکن شہرت کتنے کو ملی؟ صرف 4. اچھا، اسی طرح دنیا میں لاکھوں فقہا ہیں، علماء ہیں، لیکن شہرت کتنے کو ملی؟ 4 امام: ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. اب یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی شان ہے. ورنہ کتنے فقہا پیدا ہوئے، کتنے مجتہدین پیدا ہوئے، کتنے محدثین پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. لیکن اللہ نے نام ان 4 کا ہے. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، یہ 4 مذہب آپ کو ملیں گے. یا حنفی ہوں گے، یا شافعی ہوں گے، یا مالکی ہوں گے، یا حنبلی ہوں گے. اچھا، اسی طرح خدا کی قدرت ہے. طبقات ہیں جو کتابوں کے، وہ بھی صرف 4 ہیں. طبقات حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، اور 5واں کوئی نہیں. تو یہ اللہ تعالی کی شان ہوتی ہے، وہ جس کو شان دینے پہ آئے ہیں. اچھا، اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اچھی طرح سمجھ لیں کہ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ تو ہیں، لیکن وہ کلام اللہ نہیں ہے. اچھی طرح بات کو دماغ میں رکھیں، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے بات. یعنی تورات جو ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. کلام تو وہ ہوتا ہے نا جو متکلم خود کلام کرے، وہ ہے کلام. وہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی، الواح دے دی ہے، تو کتاب ہے، کلام تو نہیں ہے. یہ شان صرف قرآن کی ہے کہ اللہ نے قرآن خود جبریل پہ پڑھا ہے، اور جبریل نے محمد الرسول اللہ پہ پڑھا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن سے برکت پکڑو، قرآن سے ہدایت پکڑو، قرآن سے اصلاح پکڑو. اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کا کلام ہے نا. اللہ نے کلام فرمایا ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ ساری کتابیں ختم ہو گئی لیکن قرآن کی قیامت تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی صفت کے، اللہ کی ذات پر بھی فنا نہیں، اس کے کلام پر بھی فنا نہیں، وہ بھی قیامت تک رہے گا. اب باقی کتابیں نہیں ملتی ہیں، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے. یہ جتنا موجود ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ تو ایسے لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. انجیل جو ہے اس وقت دنیا میں 4 انجیل ہیں. انجیل مقوقس ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے، کئی انجیل اناجیل ہیں. وہ سب کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن اللہ کا قرآن ایسا محفوظ ہے کہ جس کے زبر زیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا. تو یہ شرف جو ہے صرف اللہ کے قرآن کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے
ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یوں مثال سمجھ لو کہ یہ گویا دنیا جو ہے نا یہ ایک جہنم ہے۔ اچھا، اس سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا اس سے نجات کا کوئی رستہ نہیں، بھاگنے کا تو رستہ ہے نہیں۔ ایک رسی ہے، اس رسی کو پکڑ کے جو لٹک جائے گا وہ اوپر کھینچ لیں گے، وہ بچ جائے گا۔ جیسے خدا نہ خاصا گھر میں آگ ہو نا، اوپر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالتے ہیں نا، اور وہ رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مضبوطی سے اس رسی کو پکڑ لو، اس کو پکڑو گے تو جہنم سے بچ جاؤ، اور اس کو نہیں پکڑو گے تو پھر جہنم ہی ٹھکانہ ہو۔ تو اللہ تعالی کے قرآن کی عظمتیں اور اللہ کے قرآن کی شان یہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہیں قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کو فرمائیں گے بھی تم اپنے خاندان میں سے 10 آدمیوں کی شفاعت کر سکتے ہو، الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے مل گئے ہوں گے۔ حافظ کہے گا اللہ چھوڑ دے، تو حافظ شفاعت بھی کرے گا۔ اور اسی لیے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور دوسرے کو بڑا آدمی سمجھے، جی خان صاحب ہیں، جی چودھری صاحب ہیں، جی سردار صاحب ہیں جی، اور اپنی ذلت کا اظہار کرے، ان کے آگے کھڑا ہو جائے، پر میں اس نے اللہ کے کلام کی توہین کی ہے کہ اللہ نے اپنا کلام تیرے سینے میں رکھا ہے، تم اس کی توہین کر رہے ہو۔ تم سے بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو؟ سب سے بڑے آدمی تو تم ہو، تم اپنے آپ کو کیوں ذلت کے آگے شکار کرو؟ تو اس لیے اللہ نے یہاں حکم دیا میرے مدنی کو کہ وَرَتِّلْ، اب سمجھو ترتیل کا کیا مطلب۔ ترتیل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حرف حرف الگ پڑھا جائے۔ ایک تو جب قرآن پڑھے تھوڑی آواز سے پڑھے، یہ نہیں کہ اندر پڑھتے رہیں سانسوں میں، نہ، تھوڑی آواز اتنی کم از کم کہ تم سن سکو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بالکل الگ الگ کر کے پڑھو۔ کیا مانا؟ جیسے حضور پاک پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ایک آیت الگ الگ، یہ ہے ترتیب۔ یہاں دیکھتے ہیں نا جیسے امام قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیسے لطف آتا ہے کہ وہ ترتیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ سمجھ آئے۔ اسی لیے ہماری نمازیں جو ہے ان میں حلاوت نہیں ہے کہ اس میں ہم قرآن میں ترتیل کا خیال ہی نہیں کرتے، ایک ہی سانس میں ساری آیتیں پڑھ ڈالیں گے۔ تو ایک ایک آیت کر کے پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سانس روک نکالیں، الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں سانس نکالیں، الرحمن الرحیم، سانس نکالیں۔ اور دوسری ترتیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حروف کو اس کے مخارج کے مطابق صحیح انداز میں ادا کیا جائے۔ اب مثلا دیکھیں نا جی، دال، بعد، یہ تقریباً ملتے جلتے حرف ہیں، لیکن اگر تم نے مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھ لیا تو کافر ہو جاؤ گے۔
یعنی یا واد کی آواز آئے یا زوا کی آواز، دال کی آواز نہ آئے. اگر دال کی آواز آئے گی تو معنی بدل جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح شد اور مد کا بھی خیال کرے کہ کس جگہ شد ہے کس جگہ مد ہے. والسماء بنيناها، تو اب والسماء وہ مد ہے، اس کا بھی خیال کریں. اور تیسری چیز جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ مخارج کا خیال کرے، الگ الگ آیات کر کے پڑھے، اور زبر زیر کا بھی خیال کرے. کیا معنی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے. تے کی زبر ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اگر یہاں کوئی آدمی نعوذ باللہ پیش پڑھ لے انعمت علیہم تو کافر ہو جائے گا. یعنی ان کا راستہ جن پہ میں نے انعام کیا پھر تو کافر ہو گیا آدمی. اس لیے ہمیشہ زبر زیر پیش کا بھی خیال رکھیں. اسی طرح جن آیات میں وقف ہے وقف کا بھی خیال رکھیں. جہاں سکتا ہے وہاں سکتے کا بھی. کلا بل ران علی قلوبہم، تو یہاں سکتا. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا. تو سکتا جہاں ہو یا وقف جہاں ہو وہاں بھی خیال رکھیں. اور دوسرا ایسا نہ کرے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی سے بالکل قرآن کا ترجمہ بدل جاتا ہے. اب تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہے الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے، کہ قرآن جو جدید چھاپے جا رہے ہیں ان میں ہر رکوع موجود ہے، وقف موجود ہے، سکتہ موجود ہے، سجدے کی علامت موجود ہے، مد کی علامت موجود ہے، شد کی علامت موجود ہے. اب تو صرف یہ ہے کہ بس غور کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا آداب قرآن میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی باوضو ہو اور رخ قبلے کی طرف ہو، قرآن اونچی جگہ پر. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ادھر ادھر کے سارے خیالات جھٹک دیں. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. گویا تم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر حضور پاک سے بات کرنی ہو تو حضور کی حدیثیں پڑھ لو. جب حدیث پڑھو گے تو حضور کی بات ہے نا، تو گویا ہم حضور سے بات کر رہے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، تو گویا حضور بات فرما رہے ہیں. اور جب اللہ سے ہم کلام ہونا ہو تو پھر قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو اس لیے حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھتے تھے تو بعض اوقات یہ عالم ہو جاتا تھا کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، اور بے ہوش ہو جاتا. اچھا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. اور اسی سے اندازہ کریں کہ اگر ایک دنیا کے بادشاہ کا خط آپ کو آ جائے تو آپ کتنا آپ دنیا کو دکھاتے ہیں اور کتنے توجہ سے اور بار بار پڑھتے ہیں. جی بادشاہ نے خط لکھا ہے، اور یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو حکم دیا کہ قرآن کو ترتیل سے ادا کر. ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تہجد پڑھ رہے تھے.
اور قرآن مجید بالکل آہستہ 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 پڑھنے تھے. حضور پاک آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن پورے زور سے پڑھ رہے ہیں. صبح کی نماز کے بعد حضور نے بلایا اور فرمایا مررت بک یا ابی بکر، ابو بکر میرا گزر ہوا تم پر، تم تہجد پڑھ رہے تھے، بڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کو سنانا تھا، اللہ تو آہستہ بھی سنتے ہیں زور سے بھی سنتے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. ہم فرمایا عمر تم کیوں زور زور سے پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا انی اوقظ النعمان وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوں کو جگا رہا تھا. جو سوئے ہوئے جاگ جاؤ، اور میں جتنی دور سے پڑھوں گا شیطان بھاگے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اخفض قلیلا وارفع قلیلا. آپ نے فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کرو اور عمر تم تھوڑا نیچے کرو. مقصد ہے اعتدال میں رہو، اتنا زور سے بھی نہ پڑھو کہ دوسرے کی عبادت میں خلل آ جائے، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھو کہ تمہارے لفظ سمجھ ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ لگے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس لیے اللہ نے آداب بتلائے ہیں اپنے کلام کے، اور فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے تاج پہنائیں گے، حکم دیں گے ملائکہ کو اس کے والدین کے سر پہ تاج رکھ لو، انہوں نے محنت کی اور اپنے بچے کو میرا کلام یاد کرایا، میرا قرآن یاد کرایا، محنت کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، نگرانی کرتے رہے. حضور نے فرمایا وہ تاج ایسے ہوں گے اگر ان کا ایک موتی آج دنیا میں اللہ ظاہر کر دیں تو سورج بھی بے نور ہو جائے گا. اس لیے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور بعض علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں یا قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں ان کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا. دعا کرو اللہ ہم سب کی قبروں کو منور کر دے. کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن نور ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اور دوسری جگہ فرمایا وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تو جب قرآن نور ہے اور نور اس کے ساتھ ہے تو پھر اندھیرا کیسے ہوگا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ یا حافظ نہیں ہوتے، بعض ایسے بھی ہیں حافظ تو نہیں ہیں لیکن بار بار قرآن پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کی قبروں میں اندھیرا نہیں پیدا کریں گے بلکہ وہاں نور ہی نور ہوگا، رحمت ہی رحمت ہوگی اور وسعت ہی وسعت ہوگی. اور یہ شان بھی قرآن کی ہے کہ قرآن کی صورتیں بھی قیامت میں شفاعت کریں گی. اور حضور نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، یہ صورت پڑھنے والے کو اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں گے. اور فرمایا سورت یاسین قرآن کا دل ہے، اگر کسی آدمی پہ موت کا وقت آ گیا ہے اور یہ سورت تلاوت کی جائے تو اللہ آسانی کے ساتھ اس کے روح کو نکالتے ہیں. تو یہ بھی عظمت قرآن ہے اور شان قرآن ہے. اس لیے صحابیات کہتی ہیں ہم نے کئی صورتیں قرآن کی حضور کی نماز میں پڑھنے سے یاد کر لیں، کیونکہ آپ ایک ایک حرف جو پڑھتے تھے تو ہمیں یاد ہو جاتا. اس لیے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یاد رکھو اس سے مراد بھی کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ نے فرمایا ہم آپ پہ اتارنے والے ہیں ایک بڑا بھاری بھاری قول قرآن. بھاری کا کیا معنی؟ بعد میں فرمایا وہ عظمت کی وجہ سے بھاری ہے، شان کی وجہ سے بھاری ہے، اور بعد نے کہا نہیں میزان میں قیامت کے دن بھاری ہے.
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور بعض علماء نے فرمایا وہ اس لیے بھاری ہے، اس میں احکام ہیں، حلال ہے، حرام ہے، اوامر ہیں، نواہی ہیں، زواجر ہیں، حدود ہیں، تو ان پہ چلنا جو ہے بڑا بھاری ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ثقیلن کا معنی یہ ہے اللہ کے قرآن کے اندر وحی کے اندر ایک مانوی شکل بھی ہوتا تھا. حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھتے اور قرآن نازل ہوتا تو اونٹنی گردن گرا دیتی تھی اور ہل نہیں سکتی. حضرت زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا اور حضور پاک نے اپنی پنڈران مبارک جو ہے میری امران پہ رکھی ہوئی تھی. یہ بے تکلف ہی تھی نا. نظر وحی آ گئی تو مجھے ڈر لگا کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے، اتنا بوجھ تھا. اور اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سردیوں کی رات میں اگر وحی نازل ہوتی تھی لا يتفسد به جبینہ عرقا، حضور کے چہرے پہ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. حضور اتنا بوجھ تھا اللہ کے قرآن. یاد رکھیں کہ یہ بوجھ جو ہے حصی بھی ہوتا ہے، مانوی بھی ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی محاورات میں اور جی آپ کی بات ہمارے لیے بڑا وزن رکھتی ہے، تو وزن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں احترام ہے اس کا. تو بعض حصن بھی کیونکہ حضور پاک پر جب بھی وحی آتی آپ پسینہ ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سواری پہ سوار ہیں تو وہ سواری اونٹنی گردن جھکا دیتی تو حقیقی بوجھ بھی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور اس کے اتارنے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو تیار کیا ہے. دعا کریں کہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق ہو. عمرہ جو ہے جناب بار بار کرنا جو ہے، یہ یاد رکھو کہ عمرہ تو نصف حج ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ کیا پھر 15 دن بعد یا مہینے بعد عمرہ، تو درمیان میں مدت جو ہے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے. اور ایک حدیث میں ہے کہ بار بار حج کریں اور بار بار عمرہ کریں تو اللہ دو چیزوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور غریبی کو بھی مٹا دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں فرمائی، لیکن ایک حدیث مبارک سے علماء نے استدلال کیا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لو کانت الدین فی الثریا لینالہ رجال من فارس او رجل من فارس، کہ اگر یہ دین جو ہے سریا اور کہکشاں پر بھی ہوگا تو فارس سے ایک بندہ ہوگا جو اس دین کو حاصل کرے. تو اس سے بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ امام صاحب بھی فارس سے تھے تو لہذا وہ بھی اس حدیث کا گویا مصداق بن سکتے ہیں. اور بھی رجال من فارس کہی ہے، حضرت سلمان بھی فارس سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے جی کہ یہ سلسلے جو بنے ہوئے ہیں، نقش بندیہ ہے یا قادریہ ہے یا چشتیہ ہے یا بہرحال جو سلاسل ہیں، ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے.
بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب وصول اللہ کا راستہ ہے، یعنی خود تو دین نہیں ہے لیکن دین تک پہنچانے والی چیز ہے، یعنی اللہ کے وصول کا ایک ذریعہ ہے، اور مختلف علماء نے اس کے مختلف طریقے علاج کیے، جیسے کہ دنیا میں کوئی ڈاکٹری علاج کرتا ہے، کوئی ہومیوپیتھی علاج کرتا ہے، کوئی آیورویدک کا علاج کرتا ہے، کوئی آٹو پنکچر سے علاج کرتا ہے، کوئی پریشر پوائنٹ سے علاج کرتا ہے، تو یہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بزرگوں نے طریقے بنائے تھے، ورنہ نہ اس کا ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اور اس کی وجہ بھی تھی، یاد رکھو کہ جب سرکار دو عالم کا زمانہ تھا تو پھر کسی سلسلے کی یا کسی محنت کی وہ تو چہرے پہ نبوت پڑی اور ساری منزلیں طے ہو گئیں، بس حضور کے ہاتھ میں ہاتھ آیا اور بندہ صحابی بن گیا، بات ختم ہو گئی، اس کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، وہاں بھی مسئلہ بڑا آسان تھا۔ اب جب زمانہ دور ہوتا گیا تو اب وہ علماء اور بزرگ، جیسے حضور کے زمانے میں بخاری شریف تھی، حضور کے زمانے میں ترمذی شریف یا مسلم شریف یا سیاستہ کی کوئی کتاب تھی؟ اچھا، اسی طرح حضور کے زمانے میں فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی کوئی موجود تھی؟ تو جو دور ہوتا گیا زمانہ، محدثین نے حدیث پہ کام کیا، فقہاء نے فقہ پہ کام کیا، اولیاء اللہ نے تزکیے پہ کام کیا، اس لیے تاکہ انسانوں کی اصلاح ہو سکے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر سلسلہ حضور کی سنت کے مطابق ہے الحمدللہ، مخالف ہے تو چھوڑ دو۔ آج کے دور میں بیعت کرنا بالکل ضروری ہے، کوئی اللہ والا مل جائے قرآن و سنت پر چلنے والا، بالکل بیعت کرو، تاکہ کسی کے ہاتھ میں کوئی ہماری لگام تو ہو نا، بے لگام شتر بے مہار تو نہ بنے پھرو نا۔ استاد کے بغیر کے علم آتا ہے؟ احرام کی حالت میں غلطی سے میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ حجر اسود پہ بوسہ دینے کے لیے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یا بغل میں جوتی بھی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، رکھیں تو پھر ملتی نہیں، کہاں جائیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، ادب کریں، بس اس کو مس نہ کریں، کپڑے میں لپیٹ کے رکھیں، بس کوئی حرج نہیں۔ عصر کی نماز کی 4 رکعت اگر پڑھنی ہے تو 2 رکعت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کھڑے ہو جائیں، آخر میں آگے درود شریف پڑھیں۔ عمرہ کر کے پاکستان، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، نفل کہاں ادا کرے؟ عمرہ کرنے کے بعد جب واپس جاؤ اپنے گھر میں تو محلے کی مسجد میں جاؤ، پہلے وہاں جا کے 2 رکعت پڑھو، بیٹھ جاؤ، حال حوال دو، پھر گھر جاؤ۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے اور مدینہ منورہ نہیں گیا، عمرہ اس کا ٹھیک ہے، مدینہ منورہ جانا عمرے میں شامل نہیں ہے، وہ الگ زیارت ہے، الگ فضیلت ہے۔ ویسے دعا کرو اللہ کسی کو محروم نہ کرے، اللہ سب کو نصیب کرے، لیکن اس کے عمرے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی حج کر کے چلا گیا، مدینہ پاک نہیں گیا، کوئی حرج نہیں۔
نماز جنازہ جو ہے بلند آواز سے ہم نے 1400 سال میں تو نہیں سنا، ابھی کچھ مولوی زور سے پڑھتے ہیں، اللہ عالم ان کو مسئلہ سمجھ بڑا دیر سے آیا ہے۔ ان کے والدین کے جنازے بھی بغیر آواز کے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا حشر ہوگا۔ بس ایک یہی مصیبت ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم حربہ سے باہر نہ نکلو گے تو گر جاؤ گے۔ یاد رکھو ہمیشہ ایک امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، تیسرا کوئی ہو سکتا ہے اور پھر بے نماز ہوگا، یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، یا حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا، تیسرا تو پھر باقی ہوگا۔ یہی مشکلات ہیں کہ آج ہم نئے نئے مسائل میں الجھ رہے ہیں۔ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، لیکن اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ مولوی مکی کی طرح 2 کتابیں پڑھ کے مجتہد بن جاؤں۔ اجتہاد کے شرائط ہیں، اگر پائے جائیں بالکل اجتہاد کریں۔ میں نے مسجد نبوی میں جوتیاں جہاں رکھی تھی وہاں سے جوتی لے لی، کیوں بھائی؟ واپس کرو یا اتنا پیسے خیرات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ اعلم، لیکن ایک صحیح حدیث ہے جو سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ لیلۃ المعراج میں جب براق پہ جا رہا تھا تو میری براق جو ہے ایک سرخ رنگ کے بڑے ٹیلے کے ساتھ گزری، میں نے وہاں قبر دیکھی تو مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں تو پھر حضور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی حدیث میں جو ملا ہے وہ یہ ہے، اپنی طرف سے کچھ نہ بنائیں۔ پہلی طلاق 6 مہینے کے بعد، باقی 2 طلاقیں جو ہیں 1.5 سال، اب 3 ہو گئی، پکی طلاق ہو گئی، طلاق مغلظہ ہو گئی، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک حلالہ نہ کرے۔ اگر ایک آدمی نے ایک دن میں 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دی، پکی 3 طلاقیں ہو گئی۔ بعض مسجدیں ہیں جو صحابہ کے نام سے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کسی صحابی نے نماز پڑھی ہوگی یا وہاں کسی صحابی نے قیام کیا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب سنتیں نہ پڑھیں، جماعت میں مل جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں، وگرنہ کوئی اگر نماز کے فوراً بعد بھی 2 رکعت پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث میں سرکار نے منع فرمایا ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں، وہاں سے ہم نے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، تو اب حج فرض ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، وہ عمرہ کرنے سے فرض نہیں ہو جاتا۔ اور دوسرا، جب ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو حج کیسے فرض ہو گیا؟ گزارش یہ ہے کہ احرام کی حالت میں
عورت کو حکم ہے کہ چہرہ کھلا رکھے. اب بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آگے کوئی پی کیپ پہن لو یا کوئی چیز باندھ لو تاکہ کپڑا بھی لٹکتا رہے، پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب مرد قریب آتے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے اور جب مرد دور ہو جاتے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے. تو اب تو مرد دور ہی نہیں ہوتے نا ماشاءاللہ. آج کل تو حج عمرہ جو ہے بس دعا کرو جو اللہ قبول کر لے. میں تو خیر مولوی ہوں نہیں، نہ میں مولوی ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ پیر، نہ سید، نہ قریشی، ایک ادنا طالب العلم ہوں. لیکن آپ کسی بزرگ سے، علماء سے، مفتی سے فتویٰ پوچھیں کہ کیا یہ ہمارے عمرے ہو جائیں گے کہ ہم ایک کمرے میں غیر محرم عورت کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں؟ ایک کمرے میں حاجی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، غیر محرم ہیں، ایک کمرے میں اکٹھے لیٹے ہوئے. اچھا بات تو ماشاءاللہ ناشتہ بھی اکٹھے کر رہے ہیں، کھانا بھی اکٹھے کر، جی بہن بھائی ہے جی، کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ اور پاک جگہ پہ آئے ہوئے ہیں جناب، یہاں تو پاک جگہ ہے. تو قرآن تو پاک جگہ پہ اترا، پردے کا حکم تو پاک جگہ پہ آیا تھا، نہ پاک جگہ پہ تو نہیں آیا. اور یاد رکھو ساری دنیا میں شیطان کے چیلے کام کرتے ہیں، یہاں تو خود بڑا شیطان کام کرتا ہے. کیونکہ جب مرکز بنا ہوگا تو زور بھی تو اتنی وہ لگائے گا نا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ یہ قرآن ہے، ولا رفث ولا فسوق، احرام میں اپنی بیوی کے چہرے پر بھی شہوت سے نظر نہ ڈالے. تو جو لوگ غیروں کے چہروں پہ نظر ڈال رہے ہیں پتہ نہیں عمرہ رہے گا نہیں رہے گا. میرا خیال تو یہی ہے کہ دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. جب تک نظروں کو دبا کے نہیں رکھو گے، نظروں کو نیچے نہیں رکھو گے، غیر محرم کے بولنے سے، بیٹھنے سے، کھانے سے، پینے سے، کٹھا سونے سے نہیں بچو گے، نہ عمرہ ہے نہ حج ہے. بلا وجہ تکلیف نہ کریں. کہتی جی حکومت نے ہمیں ایسے کمرہ دیا. بالکل دیا ہے، حکومت نے تو بلڈنگ لینی ہے. اب یہ حاجیوں کا فرض ہے کہ بھئی عورتوں کو ایک کمرہ دے دیں، مرد ایک کمرے میں ہو جائے. یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے بھئی؟ آپس میں خود حل کرو. بہرحال ایک احتیاط ہے، ورنہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ لازماً آگے کوئی چھتری باندھیں. بھئی آسان حل یہ ہے کہ ہمارے دیہات میں پہلے آپ نہیں جانتے عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں. اچھا یا دلہن جو ہے وہ بھی گھونگھٹ نکال لیتی ہے، مانا آگے کپڑا کھینچ لیا، نیچے دیکھتی بھی نہیں، چہرے کو بھی نہیں لگتا. کوئی ہیڈ شیڈ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جتنے سے میں نے عمرہ کیا ہے اور حج کروں دم دینی ہوگی. ہم نے 7 ذی الحجہ کو جدے سے احرام باندھا، حج کی نیت کی، گاڑی نہیں ملی، ہم نے احرام کھول دیا، ماشاءاللہ دم واجب ہو گئی. پھر دوسرے دن ہم نے احرام باندھ کے عمرہ کہ وہ جو پہلا کھول دیا تھا اس میں تو دم ادا کرو. یہ اپنی مرضی ہے، احرام باندھ لو کھول دو، باندھ لو کھول دو، بچوں کا کھیل ہے. اگر ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اس کے لیے حج یا عمرہ بالکل کریں. اور تاریخ کو مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عرفات چلے گئے، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں. جدے سے نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھ لیا، ٹھیک ہے. اگر ہمارے جوتے گم ہو جائیں دوسروں کا بالکل نہ پہنو.
اگر عرفات کا دن جو ہے وہ جمعہ کو آ جائے فضیلت ہے. حضور کا حج بھی جمعہ کے دن تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حج اکبر ہے اور باقی چھوٹے حج ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے. ثواب زیادہ ہوگا، فضیلت زیادہ ہوگی، شان زیادہ ہوگی. عمرہ جب بھی کریں اس طرح پھروائیں. اگر بال بڑے ہیں، مثلا اتنے لمبے بال ہیں، تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے. بال نہیں ہیں تب بھی اس طرح پھروائیں. جو حرفون مانے بدل دیتے تھے. رائنا کہتے رائنا. طواف کی حالت میں انسان قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو حضور نے پڑھا ہے. ورنہ حضور چاہتے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے. بچیوں کو حفظ کرانا قرآن بالکل جائز ہے، بڑی اچھی بات ہے. اگر بچی حافظہ ہوگی انشاءاللہ آگے اولادیں بھی صالح ہوں گی. اگر عمرے کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لیا جائے کوئی حرج نہیں. اگر عطر لگا ہے اور تیرے منہ کو عطر لگ جائے فوراً دھو ڈالو ورنہ دم پڑ جائے گی. کہتے جی کہ یہاں تراویح یا نوافل میں اتحیات میں تھوڑا وقت دیتے ہیں. تمہیں پڑھنا نہیں آتا، وہ فصیح اللسان ہے، جلدی پڑھ لیتے ہیں. چونکہ 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، کچھ تو رعایت کریں نا لوگوں کی. سورت کعب میں جو ہے کن لوگوں نے کہا تھا قبروں پہ مسجد بنائے؟ وہ مسلمان تھے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، یہ کہنے والے کون تھے؟